جب ہم بات کر رہے تھے بارش کی اور جب ہم بارش کے سلمان صاحب بہت شکریہ جب ہم بات کر رہے تھے بارش کی اور جب ہم یہ دعا کر رہے تھے کہ بارش ہو جائے تو ہم ابر رحمت کی دعا کر رہے تھے، ابر کرم کی دعا کر رہے تھے، بٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ علاقوں میں شدید نقصانات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے شہریوں کو۔ پنجاب کی اگر بات کی جائے تو پنجاب میں مونسون کے پہلے اسپیل نے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں تباہی مچا دی اور مختلف حادثات میں 7 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اب تک، جبکہ 27 سے زیادہ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ جہلم کی بات کی جائے تو جہلم میں لوڈر رکشہ الٹا اور اس کے الٹنے سے 2 افراد برساتی نالے میں ڈوب گئے۔ مظفر گڑھ کی بات کی جائے وہاں پر دیوار گرنے سے 2 افراد جاں بحق ہوئے۔ پھر اوکاڑا کی بات کی جائے، اوکاڑا کی بستی میں بستی ریاض آباد ہے، وہاں پر چھت گرنے سے 5 سالہ بچی جاں بحق ہوئی۔ بہاول نگر کا آپ کو بتائیں تو بہاول نگر میں بھی چھت گری، ایک شخص جاں بحق ہوا۔ خانیوال میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک نوجوان جاں بحق ہوا۔ تو یہ تمام تر کانسیکوینسز ہیں جو ہم آفٹر رین دیکھ رہے ہیں۔ بالکل، خاص طور پہ جو بجلی کے کھمبے ہیں ان میں کرنٹ آنے سے بھی اس طرح واقع ہوئے کہ 2 بچے زخمی ہو گئے۔ یہ بات ہو رہی ہے مکوال کی۔ اچھا جی، ملتان میں سڑکوں پر بارش کا پانی جمع ہے اور یہاں پر پھر ظاہر ہے جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر ٹریفک کی روانی متاثر ہوتی ہے اور آمد و رفت متاثر ہوتی ہے۔ اب ہم نے جب لاہور کی بات کی ہے تو ذرا آپ کو مزید بھی اس حوالے سے ہمارے رپورٹر وہاں کیا منظر دیکھ رہے ہیں، کیا تیاریاں ہیں، آلریڈی وہاں پر کیا سچویشن ہے، کیونکہ پنجاب میں تو ٹھیک ٹھاک بارش ہوئی ہے۔ الماس خان ہمارے ساتھ لاہور سے ہیں، تو الماس بتائیے گا سب سے پہلے تو کہ بارش کی کیا صورتحال ہے، کن کن علاقوں میں ہوئی ہے، کتنی بارش ہوئی ہے؟ بالکل، یہاں پہ لاہور میں تو کل پہلی ہی بارش ہوئی ہے اور پہلی بارش نے لاہور کو جل تھل ماضی کی طرح نہیں کیا۔ اربن فلڈنگ یہاں پہ نہیں ہوئی کیونکہ لاہور میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ورک ہوا تھا پچھلے کچھ عرصے میں۔ لاہور میں جیسے یہ میں ایک سی بی ڈی کی ایک جھیل کے کنارے میں کھڑا ہوں، یہاں پہ یہ اس لیے جھیل بنائی گئی تھی کہ بارشوں کے پانی کو اسے سٹور کیا جائے اور اس کی جو کیپیسٹی ہے یہ 50 لاکھ گیلن اس کی کیپیسٹی ہے، مطلب وہ بہت زیادہ بھی بارش ہو جائے تو اس پورے علاقے میں یہ سی بی ڈی تقریباً کوئی 4.5 سے 5 کلومیٹر لمبا یہ اس کا روٹ ہے اور یہاں پہ اس سارے 4.5 کلومیٹر کا جو پانی ہوگا اس میں آ جائے گا، اس کا بہاؤ اس طرف ہے۔ اسی طرح لاہور میں اور بھی زیر زمین پانی کے ذخائر بنائے گئے ہیں جس میں ماضی میں بہت زیادہ سڑکوں پہ پانی کھڑا ہوتا تھا، وہ اس وقت نہیں ہے۔ ہم نے گزشتہ روز دیکھا ہے سب سے زیادہ بارش نشتر ٹاؤن کے علاقے میں 60 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ کی گئی، لیکن وہاں پہ پانی نہیں کھڑا ہوا۔ اسی طرح لاہور کے مختلف سڑکوں پر پانی بالکل ہم نے نہیں دیکھا۔ قذافی اسٹیڈیم کے اطراف میں ہم دیکھا کرتے تھے کہ جب بھی تھوڑی سی بارش ہوتی تھی وہاں پہ بہت زیادہ پانی کھڑا ہوتا تھا، لیکن جو ماضی کی حکومت تھی یہ پنجاب میں 16 ماہ کی، اس میں بھی یہاں پہ پانی ہوا اور موجودہ نون لیگ کی حکومت میں بھی یہاں پہ خاصا ڈیولپمنٹ ورک ہوا تو ایک قطرہ ہم نے وہاں پہ پانی نہیں دیکھا۔ یعنی اربن فلڈنگ ہم نے کل لاہور میں نہیں دیکھی۔ اور ابھی آپ کراچی میں نالوں کی صفائی کی بات کر رہے تھے، یہاں پہ لاہور میں 12 مہینے نالوں کی صفائی کا کام چلتا رہتا ہے۔ یعنی لاہور خاصا بڑا ہے اور کراچی سے تو یقیناً چھوٹا ہی ہوگا، لیکن لاہور میں نالوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پانی چلتا رہا کیونکہ اس پہ جو موٹریں پمپ لگے ہوتے ہیں ان کو فوری طور پر آگے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا الماس، یہ بتائے گا کہ چلے 12 مہینے تو صفائی ہوتی رہتی ہے نالوں کی، بڑے اچھا اقدام ہے یہ بھی، بٹ مونسون سپیل سے پہلے کیا اقدامات کیے گئے تھے جس کے باعث اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر پانی کی نکاسی کا بڑا اچھا عمل ہے اور وہاں پر پانی نہیں کھڑا ہو رہا سڑکوں پہ؟ بالکل، میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ لاہور میں مختلف زیر زمین وہ پانی کے ذخائر بنائے گئے ہیں، اس سے تو 2 فائدے ہیں۔ مختلف جو شاہراہوں پر پانی کھڑا ہوتا تھا وہ ڈائریکٹ اس کا بہاؤ جو زیر زمین پانی کے ذخائر بنائے گئے ہیں اس طرف ہو گیا ہے اور شہر میں کسی جگہ پہ ہم نے پانی نہیں دیکھا، اور اس سے جو واٹر ٹیبل پانی کا جو زیر زمین پانی کے ذخائر تھے وہ بہت کم ہو گئے تھے، 700 فٹ گہرے تک جا چکے تھے لاہور کے مختلف علاقوں میں، اور کئی علاقوں میں 800-900 فٹ گہرا پانی تھا یہاں پہ لاہور میں۔ اس وجہ سے جو واٹر ٹیبل ہے اس میں بھی بڑا اچھا اس میں مدد ملے گی۔ اور جو محکمہ موسمیات ہے اس میں آپ کو بتا دوں کہ 2 سپیل انہوں نے بتائے ہیں، ایک تو
30 تاریخ تک یہ اسپیل جاری رہے گا جو گزشتہ روز شروع ہوا مختلف اوقات میں وقفے سے پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارش ہوتی رہے گی. بہت شکریہ الباز خان, آپ نے کافی ڈیٹیل سے اپڈیٹ کیا پنجاب کی صورتحال, لاہور کی صورتحال سے. اچھا, بارش ہمارے لیے رحمت ہے اور لیکن اس میں ہم نے انڈیویجولی بھی اقدامات کرنے ہیں, اپنی پریکاشنز جو ہیں وہ ہم نے خود بھی لینی ہے. آپ سب کچھ جو ہے وہ انتظامیہ کے اوپر چھوڑ کے نہیں بیٹھ سکتے, اس کی طرف بھی جائیں گے. لیکن پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ جڑواں شہروں میں کیا صورتحال ہے. جڑواں شہروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ حادثات میں اضافہ ہوا ہے اور وہاں پر ایک ٹیکسی بہہ گئی پانی کے اندر, ٹیکسی سے خاتون کی لاش نکالی گئی. اس کے بعد پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس سے قبل راولپنڈی میں کھمبا گرا, کھمبا گرنے سے ایک بچہ اور ایک ضعیف شہری جاں بحق ہوئے. تو اس وقت جڑواں شہروں میں کیا صورتحال ہے, ہمیں زینب علی اپڈیٹ کر رہی ہیں اس حوالے سے. اسلام آباد اور راولپنڈی میں بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ 31 جولائی تک جاری رہے گا. پاکستان میٹ آفس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آج بھی جڑواں شہروں میں بارش ہونے کا امکان ہے اور امکان جو ہے تقریباً 65% تک ہے. بارش ہونے کی وجہ سے جہاں جڑواں شہروں میں موسم جو ہے ایک دم تبدیل ہو جاتا ہے, گرمی کی شدت میں کمی دیکھنے کو ملتی ہے اور اسلام آباد کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. اسلام آباد جیسے خوبصورت شہر جو ہے وہ نکھر جاتا ہے, وہیں پر کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں. 2 دن پہلے راولپنڈی میں ایک نالے سے ایک خاتون کی لاش ملی جو کہ نالے میں بارش کے پانی کی وجہ سے وہاں پر گر کے جاں بحق ہو گئی. اس کے علاوہ اسلام آباد میں آئی جے پی روڈ پر گاڑی جو ہے اس کے اوپر ایک بجلی کا کھمبا گرا جو کہ بارش کے پانی کی وجہ سے اکھڑ گیا تھا اور موقع پر ہی باپ بیٹا جو ہے وہ جاں بحق ہوئے, جبکہ ماں اور بیٹی جو ہے وہ شدید زخمی ہوئے. اسی طرح ریکارڈ مدت میں سرینا چوک پر جو انڈر پاس تعمیر کیا گیا تھا وہ بھی بارش کی وجہ سے ٹوٹ گیا, جس کے بعد انتظامیہ ایکشن میں آئی اور وہاں پر مشینری جو ہے وہ لائی گئی. پاکستان میٹ آفس کی جانب سے بار بار اس ساری صورتحال کو دیکھ کر الرٹ جاری کیے جاتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ محتاط رہیں, سولر پینلز کا خیال رکھیں, گاڑیوں کا خیال رکھیں اور درختوں سے دور رہیں. اسلام آباد میں موسم جو ہے اسی طرح رہے گا 31 جولائی تک, جبکہ سندھ اور بلوچستان میں کل تک اسی طرح بارشوں کا سلسلہ ہے وہ رہے گا. جی